अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। A very warm welcome to you all. आज हमारी अक़ीदा तहविया की क्लास नंबर 20 है। गुज़िश्ता नशिस्त में बात यहाँ तक पहुँची थी, हमने पॉइंट नंबर 51 तक डिस्कस किया था जो मसले तक़दीर से रिलेटेड था। तो यहाँ तक हमारी बात हुई थी। तो इंशाल्लाह आज के सेशन में इंशाल्लाह दो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ये दोनों ही पॉइंट्स मसले तक़दीर से ही रिलेटेड है, लेकिन इनकी क्या वजाहत है और क्या चीज़ है इसको हम देख लेते हैं। चलिए अपने मजलिस का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम सब दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। आप भी जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहें। कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना लाज़मी है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो पॉइंट नंबर 52 है कि the exact nature of Allah's decree is Allah's secret in his creation. Neither any angel, neither the throne, nor any sent messenger has been given any knowledge of it. To delve into it or reflect too much about it only leads to destruction and loss, and results in rebellion. One should take every precaution concerning such investigations, thought, and allowing of doubts to appear. Verily, Allah has withheld the knowledge of Qadr from His creatures, and He has prohibited them from seeking it. Allah says in His book, He is not questioned for His acts, but they are questioned. Therefore, if one asks, why did He do that? He has rejected the command of the book. He has rejected the command of the book, and whoever rejects the command of the book becomes an infidel. तो काफी बड़ा वजाहत वाला पॉइंट था। इसको हम उर्दू में अगर करें और इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें एक बात यह समझ में आती है कि यहाँ से इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने तकदीर के बारे में बयान फरमाते हुए फरमाया है कि तकदीर में असल बात यह है कि अल्लाह ताला का मखलूक में एक राज है। और तकदीर जो है ये गैब का इल्म है, और जो पेश आने वाली तकदीर है इसका हम सबको इल्म नहीं है। तो इसका इल्म अल्लाह ने राज रखा है। यानी कि जैसे आप अगर नबियों से भी पूछें कि क़यामत कब आने वाली है तो वो उसके आसार बता सकते हैं, वो उसके आने से पहले का जो मंजर होगा, जो माहौल होगा, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डेट कब आएगी वो नहीं बता सकते ना। अल्लाह ने इसका राज रखा है। इसी तरीके से अगर कोई नबी से भी कोई ये दरियाफ्त करे कि इस बंदे को मौत कब आएगी तो ये नहीं बता सकती, क्योंकि जो इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया है उन्हें भी उस चीज़ का उतना ही इल्म है। वो अपनी खुदी से कोई बात नहीं कहते, वो सिर्फ वही बातें कहते हैं जो अल्लाह ने उनको सिखाई है। तो ये जो गैब का इल्म है इस पर सिर्फ अल्लाह ही को इल्म है, और ये जो है एक पोशीदा राज है जिसको अल्लाह ने छुपा कर रखा है, और अल्लाह ताला के सिवा कोई इसको नहीं जानता। और तकदीर का इल्म अल्लाह ने न तो किसी मुक़र्रब फरिश्ते को दिया है और न किसी नबी को दिया है। और तकदीर के मसले में बहस करना और गौर फिक्र करना ये इंसान के लिए रुसवाई का ज़रिया है और महरूमी की सीढ़ी है और सरकशी का मकाम है। इसलिए तकदीर के मसले में नज़र व फ़िक्र बहस करने से बचना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ने ज़िक्र किया, जैसे कि अभी हमने आयत पढ़ी कि अल्लाह हमसे सवाल करेगा कि हमने जो भी चीज़ें की हैं दुनिया में हम आने के बाद, जो भी हम अमाल करते हैं इसका सवाल हमसे किया जाएगा ना। हम अल्लाह सुब्हान व तआला से सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह ने ऐसे क्यों किया, यानी कि इस इल्म को, यानी कि जो गैब का इल्म है इसको पोशीदा क्यों रखा। हम ऐसे सवाल अल्लाह से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद की आयत है, इसके हवाले से ये समझ में आता है कि हमसे सवाल किया जाएगा हमारे अमाल के लिए, लेकिन बंदे अल्लाह से सवाल नहीं कर सकते तकदीर के मसले में ना, कि आपने इसको पोशीदा क्यों रखा, ऐसे सवाल नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसे सवाल करता है तो गोया उसने कुरान मजीद की इस आयत का इनकार किया, और अगर कोई कुरान मजीद की कोई आयत का इनकार करता है तो वो मुनकर हो जाता है ना, तो वो इनफिडल कहलाता है, यानी कि फिर वो दीन पर बाकी नहीं रहता।
تو مسئلے تقدیر میں اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے، یعنی کہ ہم جو اہل سنت والجماعت ہیں تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو تمام واقعات جو ہیں اس کے وقوع سے قبل ہی اللہ تعالیٰ کو ازل ہی سے ان کے بارے میں علم کامل ہے، یعنی کہ جو بھی چیزیں پیش آنے والی ہے، جتنے انسان پیش آنے والے ہیں، ان کے ساتھ کیا احوال پیش آنے والے ہیں، وہ نیک بخت ہونے والے ہیں یا بدبخت ہونے والے ہیں، وہ جنت میں کتنے لوگ جانے والے ہیں، جہنم میں کتنے لوگ جانے والے ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد ان کے رزق کا مسئلہ، ان کی عمر کتنی ہوگی، ان کی زندگی میں پیش آنے کیا ہوں گے، ہر چیز کا جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم کامل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر علم کامل ہے، شروعات سے ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو بھیجا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے بھی جب اللہ نے بس ارادہ کر لیا تھا کہ میں کتنے لوگوں کو دنیا میں پیدا کروں گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں مکمل اور کامل علم تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ ہے عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کامل ہے، اور جو کچھ ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ تو لوح محفوظ اللہ نے ایک کتاب بنائی ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں جو آخری انسان آنے والا ہے، اس کے بارے میں ہر چیز لکھ رکھی ہے، جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں دوبارہ دہراتی چلوں، پچھلے بھی پوائنٹس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے، لوح محفوظ جو کتاب ہے اس کے بارے میں صرف یہی وضاحت ملتی ہے کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سبھی کے سبھی، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری انسان دنیا میں آنے والا ہے، ان سبھی کے لیے کے بارے میں جو بھی ہونے والا ہے، ان کے جو احوال ہے، جو ان کی تقدیر کا مسئلہ ہے، ہر چیز اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ لیکن یہاں پہ اس چیز کی وضاحت نہیں ملتی کہ وہ کس طریقے سے دکھتی ہے، اس میں کتنے پیجز ہے، فار انسٹنس ایسی چیزوں میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ اللہ کے متشابہات میں سے آتی ہے نا۔ تو ان ساری چیزوں کو پر غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمیں بس اتنا بتایا گیا ہے کہ لوح محفوظ ایک کتاب ہے جس میں سارے لوگوں کے بارے میں لکھ دیا گیا، تو بس آپ اس چیز کو دل سے یقین کر لیں کہ اللہ نے ساری چیزوں کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے علم کامل جو شروعات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے علم، اس کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی ہے۔ جو کچھ اب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم اصلی اور لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ اس چیز پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ بھی مذہب ہے، یہ ان کی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے افعال کا اختیار دیا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں چوز کرنے کا مادہ دیا نا، اسی کے بیسس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر نفسانی خواہشات رکھی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسمانی خواہشات رکھی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیکن ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، دونوں میں سے آپ جو چاہیں اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، چوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں فری ول دی نا، چوائس کرنے کے لیے، چوز کرنے کے لیے، دونوں میں سے چوز ہم کر سکتے ہیں، اپنی سوچ اور سمجھ کے لحاظ سے ہم چوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں کسی ایک چیز کو فالو کرنے کے لیے فورس نہیں کیا گیا۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے افعال کے اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے افعال کا کسب کرتے ہیں، لیکن ان افعال کے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہیں، یعنی کہ نیکی کرنا یا بدی کرنا، یعنی کہ نیکی کے کاموں کی طرف آپ جائیں گے یا بری کاموں کی طرف آپ جائیں گے، یہ تو اللہ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے جب آپ کو دنیا میں بھیجا تو آپ کو ایک اختیار دیا کہ آپ نیکی کا راستہ چنو یا برائی کا راستہ چنو۔ تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نیکی کی طرف اگر راغب ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ ہی کے فضل و کرم سے آپ نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ جیسے اب ہم دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دینی باتیں سیکھنے کے لیے جڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے اوپر 70 مرتبہ رحم اور فصیلت کی نظر جب ڈالتے ہیں نا، تو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔
تو ایسی مجلسیں جو ہوتی ہیں ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنتی ہیں. تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے توفیق ہے. اب آپ دیکھیں، جیسے میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ میں نے اتنے سارے جنوں کو بتایا اس کے بعد، لیکن اللہ نے سب کو توفیق نہیں دی. اس میں سے صرف چنندہ لوگ ہی شامل ہو سکے نا. تو آپ سمجھے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے آپ کے اوپر، فضل و کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو چنا. اس لیے چنا کہ آپ ایسی مجلس میں جڑ سکیں جہاں پر آپ کو دین کی بات سکھائی جا رہی ہے، جہاں پہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہونا کیسے ہم نزدیک ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں پر ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا. تو گویا یہ مجلسیں اللہ ہی کی طرف سے ہمارے حق میں قبول کردہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم ایسی مجلسوں میں جڑ سکیں. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار کیا ہے کہ وہ اچھا کام بھی کر سکتا ہے اور برا کام بھی کر سکتا ہے. اسی کے بیسس پہ اس کا ریوارڈ یا پنشمنٹ ہوگا، جزا یا سزا اسے ملے گی. جیسے اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے، اس کے حساب سے کل قیامت میں اسے اس کا رزلٹ بتایا جائے گا نا، کہ وہ کامیاب ہوا ہے یا وہ ناکام ہوا ہے. آج ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو پھر ہمیں واپس ہی نہیں جانا ہے. ہم اس طریقے سے دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اس بات کو بھول بیٹھتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس لوٹنا بھی ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اختیار کرے ہوئے ہیں، رشتہ داریوں میں ہو یا پھر دوست احباب میں ہو یا ورک پلیس میں ہو، آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ اتنی ناانصافی کی جا رہی ہے. اس بنیاد پر یہی سوچ کر وہ کر رہے ہوں گے نا کہ ان کے دل سے یہ جو تصور ہے کہ اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے اور ہماری جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے نا. اگر کسی بندے کو یہ گمان ہو، اس کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ ذہن نشین ہو کہ مجھے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جو بھی میں بول رہی ہوں، جو بھی میں کر رہی ہوں، اس کا مجھے حساب دینا ہے. اگر بندہ یہ سوچنے لگے تو پھر وہ یہ بالکل نہیں کرے گا کہ وہ کسی کے لیے تکلیف دہ بنے نا، کسی کو کسی بھی چیز میں تکلیف دینے والا بنے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی برا رویہ اختیار کرے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے باعث مطلب آپ سمجھے وبال بنے ہوئے ہیں، اور کو بہت تکلیف دینا وہ بالکل لائٹ لے لیتے ہیں. کسی کو تکلیف دینا، کسی کو ایسی بات کر دینا جس سے ان کی دل آزاری ہو جائے، اس کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، کسی کو تکلیف دینے والی کوئی بھی بات اگر آپ کہتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو گویا یہ کبیرہ گناہی میں آتا ہے. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے اچھا کام کرنے کی بھی توفیق ہے اور برا کام کرنے کی بھی. اگر بندہ خود کے اندر یہ تصور لیے ہوئے ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، اور پھر وہ جو اعمال کر رہا ہوتا ہے وہ اسے جہنم کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں. اور جو شخص اپنے اختیار سے اچھے اعمال کرے گا اس پر اجر اور انعام ملے گا، اور جو شخص برے اعمال کرے گا اسے سزا ملے گی، کیونکہ کسب خیر محمود ہے اور کسب شر مذموم ہے. یعنی کہ اگر آپ نیکی کے اعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے بہترین نعم البدل اور اجر اللہ کے پاس ضرور ملے گا، اور ایسے ہی اگر آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو حساب و کتاب اللہ کے پاس دینا ہے. قرآن مجید میں فرمایا جاتا ہے نا، اپنے سورہ زلزلہ ہمیں پڑھا ہوگا کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز شر کا کرے تو اسے اس کا بھی اجر گناہ ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا. اور کوئی اگر نیکی کا کام ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کرتا ہے تو اسے اس کا بھی اجر ملے گا. یعنی کہ اس کو ہر چیز کا اجر ملے گا. چلیے اس کے آگے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو غلط عقیدہ ہے یا جو صحیح عقیدہ نہیں ہے وہ کیا ہے. معتزلہ کا جو مذہب ہے، یعنی کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا گزشتہ نشست میں بھی بہت بار، یہ جو معتزلہ فرقہ ہے جن کے عقائد صحیح نہیں ہوتے وہ ایز سچ معتزلہ کے نام سے ایگزسٹنٹ ابھی نہیں ہے، لیکن ان کے جو ٹیچنگز ہے یا ان کے آپ سمجھے عقائد ہیں یہ کسی نہ کسی شکل
بہت سارے فرقوں میں آج بھی عام ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں بھی پڑھیں تاکہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ کیا عقیدہ صحیح ہے اور کیا عقیدہ غلط ہے۔ تو معتزلہ کا مذہب کیا تھا؟ معتزلہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے بندے کو قدرت تمام اور اختیار کامل رکھا ہوا ہے، لہٰذا بندہ اپنے اختیار سے اپنے اعمال کو خود خالق یعنی اپنے اعمال کا وہ خود وہ ہے، ریسپانسبل ہے نا، خالق ہے۔ بندے کے کسی عمل جزی میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو اگزامپل لیا نا کہ آپ کی نیکی کے کام میں، آپ یہ دینی محفل میں اگر آپ جڑے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا ہی اس میں میری ہی جستجو ہے، یا میں جڑنا چاہتی تھی اور میں نیک بننا چاہتی ہوں تو میری ہی وجہ سے میں جڑ سکی، یہ صحیح نہیں ہے عقیدہ۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فضل و کرم ہوا آپ کے اوپر تو آپ ایسی مجلس میں جڑ سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہمارے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ ہم جڑ جائیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم جڑنا چاہتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نہیں جڑ پاتے۔ تو اس کا ریزن ہی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی یہ فیصلہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے آپ کو آپ کے اوپر فضل و کرم ہونا چاہیے، تبھی آپ ایسی مجلسوں میں جڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل تھا جو میں سمجھانے کے لیے میں نے یوز کیا۔ تو یہ معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، اگر بندہ چاہتا ہے خود سے کچھ اچھا کرنا تو وہ کر سکتا ہے، وہ نہیں چاہتا تو نہیں کر سکتا، یہ اس کا اختیار ہے، یہ سمجھتے تھے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نیکی یا برائی دونوں کے لیے اللہ ہی کی طرف سے ہمارے دل میں خیال آتا ہے، اور اس پر نیکی کی طرف مائل ہونا اس کا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور جب ہم نیکی کی طرف مائل بھی ہو جائیں تو اس کو منسوب اللہ ہی کی فضل و کرم سے کریں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ ان کو کہا جاتا ہے، ان کو قادریہ کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بطور پیشن گوئی کے اس فرقے کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کے مذمت کی گئی ہے۔ ان کا یہ بھی مذہب ہے کہ پہلے سے کوئی نظام اللہ کے علم میں اور لوح محفوظ میں طے نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ نیا ہو رہا ہے، یہ بھی غلط عقیدہ تھا۔ تو یہ بھی ایک غلط عقیدہ ہے معتزلہ کا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں پہلے سے ہر چیز طے کر رکھی ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز پہلے سے طے کر رکھی ہے، اور اسی کے حساب سے ہمارے ساتھ آج جو بھی کچھ ہو رہا ہے کہ اسی کے حساب سے ہو رہا ہے۔ لیکن ان کے نزدیک ایسا نہیں تھا، یہ کہتے تھے کہ ان کا یہ مذہب تھا کہ پہلے سے کوئی نظام نہیں ہے، جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اسی کے حساب سے ساتھ ساتھ نئی نئی چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو مسئلہ تقدیر جو ہے، یعنی غیب کا علم ہو گیا، تو اس میں سلامتی کی راہ کیا ہے؟ مسئلہ تقدیر میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ علوم وحی کے اتباع کی جائے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتاری جاتی تھی، یعنی کہ قرآن مجید۔ آپ اس کو سمجھنے کے لیے آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام دیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا اور اس کی اتباع کرنا، یہ ہمارے لیے اہم ہے، اور یہی سب سے صحیح چیز ہے۔ اور شریعت مطہرہ جن عقائد اور اعمال و اخلاق کا حکم دیتی ہے، ان کو اختیار کیا جائے اور مسئلہ تقدیر میں بحث مباحثہ اور نظر و فکر سے بچا جائے، ورنہ اس کا انجام آخرت کے اعتبار سے ذلت و رسوائی ہے اور دنیا میں سرکشی و گمراہی کا سبب ہے۔ مسئلہ تقدیر میں انسان کی آزمائش ہے، یعنی کہ انسان کی آزمائش ہے کا کیونکہ دیکھیں آپ، اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان آگے کیا ہونے والا ہے اس کے گمان میں اگر
रहता है, तो आजकल हम देखते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेने लगता है, वो फिर टैरोट कार्ड्स हो गए या ज़ोडिएक साइंस हो गए, इनके बेसिस पे आप इन अदर वर्ड्स फॉर्च्यून टेलिंग जो करते हैं ना, जो फॉर्च्यून टेल करते हैं आपको, इन सारी चीज़ों में वो पढ़ने लगता है ये जानने के लिए कि मेरे साथ क्या अच्छा होने वाला है या मेरे साथ आने वाली चीज़ों कल में क्या होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को शिर्क और गुमराही कहा गया है, इनमें ना पढ़ें, क्योंकि इन सब में पढ़ने से इंसान जो है गुमराही के रास्ते में चले जाता है। इसीलिए बताया गया है कि तकदीर का मसला ऐसा है कि ये आजमाइश है, एक तरीके से इंसान के लिए आजमाइश है कि वो बिना देखे उस पर यकीन करता है या नहीं, यानी कि उसका पूरा इल्म अल्लाह ने हमें नहीं अता किया ना। जैसे कि अगर आपसे कोई सवाल करे कि क्या आप मुसलमान हैं, लेकिन आप बताएं कि क़यामत कब आने वाली है, तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि कल क्या होने वाला है, आप बता दीजिए, तो क्या कोई बता सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया में लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट की कैसे हालात पेश आ रहे हैं, उसकी बेसिस पे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता गारंटी के साथ कि यही होगा ना। तो इसीलिए बताया गया है कि ऐसी चीज़ों में पढ़ना जो है गुमराही है और ये इंसान के लिए आज़माइश है, जिसमें कामयाबी का रास्ता जो है वो इत्तिबाए तालीम वही है, यानी कि इसमें अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तकदीर के मसले में, अपने आप को सरकशी का बास नहीं बनाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप कुरान मजीद को मजबूती से थामें। और कुरान मजीद को मजबूती से थाम लेने का मतलब क्या है? कुरान मजीद को तर्जुमे और तफसीर से पढ़ें, उसमें तवज्जो दें, उसमें जो हमारे लिए अहकाम दिए गए हैं उसके मुताबिक हम ज़िंदगी में अमल करने वाले बनेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर ये हमारे लिए कामयाबी का रास्ता होगा। और नाकामी और रुसवाई का रास्ता मसले तकदीर में उलझना और अ, इसमें सोचना, समझना, गौर व फ़िक्र करना, ये सारी चीज़ें इसी में ली जाती हैं। यानी कि मसले तकदीर में आप अगर सोच विचार करते हैं तो गोया ये गुमराही का सबब आपके लिए बन जाती है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि जो ख़द्र है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी के सामने ज़ाहिर नहीं किया है, ना अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्तों के सामने, यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हो गए, जो मुक़र्रब बड़े-बड़े फ़रिश्ते हैं, इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सारे अंबिया किराम पर वही का नुज़ूल जो होता था, वही अल्लाह के पास से जो लेकर आते थे, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। इसी तरह जो है, जो सुर फूँकने वाले हैं, वो इसराफ़ील अलैहिस्सलाम हैं, और जो रूह क़ब्ज़ करने वाले फ़रिश्ते हैं, उन्हें इज़राईल अलैहिस्सलाम कहा जाता है, जो बारिश बरसाने वाले फ़रिश्ते हैं, उन्हें मीकाईल अलैहिस्सलाम कहा जाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन से फ़रिश्ते के ज़िम्मे कौन-सी ज़िम्मेदारी है ना, जो ये बड़े-बड़े फ़रिश्ते। तो अल्लाह ने इन बड़े-बड़े फ़रिश्तों से भी जो क़द्र का है ना, जो यानी कि आगे क्या पेश आने वाला है, इन सारी चीज़ों को अल्लाह ने पोशीदा रखा है। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने सारे ही अंबिया किराम से भी कुरान मजीद के हिसाब से, कुरान मजीद में जो ज़िक्र मिलता है वो तकरीबन 30 से 40 अंबिया किराम के नाम मिलते हैं, लेकिन कुरान मजीद में ये भी ज़िक्र मिलता है हमें कि अल्लाह ने बहुत से अंबिया किराम को भेजा है। तो उलमा किराम बताते हैं कि कमोबेश 1,25,000 अंबिया किराम गुज़रे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम के तमाम अंबिया से ये भी चीज़ पूछिदा रखी कि क़यामत कब आने वाली है ना। तो ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो क़द्र है, यानी कि इसका इल्म सभी से पोशीदा रखा है। तो यहाँ पे ये अहम चीज़ थी जो हमें समझनी थी। और इस पॉइंट में ये भी बता दिया गया है कि हमारा इंटेंशन जो है तकदीर के मसले में बहस मुबाहिसा करना, या फिर किसी को जो है मतलब बार-बार उसी के बारे में सवाल करना, ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। तो कुरान मजीद की सॉरी अहादीस में एक हदीस मिलती है जो अ, अल लिखा ने इसे वो किया है, रिकॉर्ड किया है, जो बैहक़ी में मिलती है। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उबैदा अल-मक्की से इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, उनसे उन्होंने इस बारे में सवाल किया था कि जिसको जिसको इसमें से जो ये उबादा जो शख्स है ना, इन्हें जो है खद्र का जो मसला है, इसमें कुछ कंसर्न थी, यानी कि उन्हें सही से यकीन नहीं था। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे हिदायत दीजिए, यानी कि मुझे समझाइए इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु। तो जैसे कि क्योंकि वो अंधे थे, वो नहीं देख सकते थे, तो दे आस्क्ड हिम व्हाट विल यू डू टू हिम, तो यानी कि उनसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया यहाँ पर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरीके से एक अंधा देख नहीं सकता, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर कोई इंसान चाहे कि वो अपने आप की सांस रोक ले और ये मतलब मौत का वक्त जानना चाहे तो वो नहीं जान सकता, और वो अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए यानी कि फोर्सफुली कद्र के बारे में नहीं जान सकता। यही इस हदीस पाक का मफ़हूम है कि इंसान को बिना देखे इस चीज़ पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ही के इल्म में हर चीज़ है, और अल्लाह ही की तरफ से जो भी कुछ पेश आ रहा है वो अल्लाह ही की तरफ से है और अल्लाह ही की मर्ज़ी के मुताबिक ही हो रहा है। इसके अलावा एक अहम चीज़ जो हमें यहाँ पर मेंशन करती चलूँ कि मसला तक़दीर में ये भी है कि इंसान जो है अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखे, बिल्कुल भरोसा रखे और अल्लाह से अच्छा गुमान रखे। लेकिन साथ ही साथ जो अल्लाह ने दुनियावी तदबीरात इख्तियार करने के लिए कहा है, वो भी करे। जैसे कि अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देने लगी हूँ, एक हदीस पाक है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करने का और जो पेश आने वाली चीज़ें हैं, इनके बारे में यकीन रखने के बारे में बताते हैं, तो मैं इसी के मसले से एक सवाल करना चाहता हूँ कि मेरी एक ऊँटनी है, तो मैं अगर कोई सहरा में कोई कहीं से गुज़र रहा हूँ और मुझे आराम करने का इरादा हो, तो क्या मैं इस ऊँटनी को बाँधूँ या इसे खुला ही रहने दूँ कि इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको मेरे लिए महफूज़ रख देगा। मैं इस तरीके से इसको खुला रखकर अल्लाह पर तवक्कुल करूँ कि अल्लाह मेरी इस जानवर की हिफाज़त करेगा, या मैं इसे बाँध दूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनियावी तदबीरात जो है जैसे कि उसको बाँधना, उसको भी इख्तियार करो और फिर इसके बाद तवक्कुल रखो कि अल्लाह ही की तरफ से ये तुम्हारे हक़ में महफूज़ रहेगी, यानी कि इसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचे। तो इससे पता ये चला कि दुनिया में हम जो भी काम करते हैं, हमें तवक्कुल अल्लाह ही की ज़ात पे रखना चाहिए कि अल्लाह ही की तरफ से होगा और अल्लाह मेरी मदद करेगा। लेकिन अल्लाह ने ये भी फरमाया आपको कि आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, जो तदबीरात आपको इख्तियार करने होंगे, वो आपको किसी न किसी तरीक़े से हमेशा करने होंगे। तो ये अहम चीज़ है जिस पर हमें तवज्जो देनी है कि जैसे कि अगर कोई इंसान चाहे कि खाना पक जाए, तो वो बिना चूल्हा ऑन करे, बिना गैस लाइटर से आप उसको सुलगाए, बिना ऑन करे, आप खाली हांडी के ऊपर चूल्हे के ऊपर वो हांडी रख देंगे जिसमें चावल है, तो क्या वो पक जाएगा? नहीं पकेगा ना। जब तक आप खुद से गैस ऑन नहीं करेंगे, आप ये कहेंगे कि अल्लाह ताला मुझे खिला देंगे, मैं अल्लाह के हिसाब पर भरोसा रखती हूँ कि अल्लाह मुझे खिलाने वाला है, तो अल्लाह ही खिलाएगा। बेशक अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह खिलाना चाहे तो आपको खिला सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में दुनियावी तदबीरात को भी इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया है, तो इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। चलिए इंशाअल्लाह ये हमारा पॉइंट नंबर 52 था और उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट नंबर 52। काफ़ी ईज़ी ही ये पॉइंट था जो भी हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमें वज़ाहत के साथ ये बता दिया गया है कि क़दर जो है, जो गैब का इल्म है, ये सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इसकी नॉलेज किसी और को नहीं है, कोई मुक़र्रब फ़रिश्ते को नहीं है, कोई नबी को नहीं है, और इसमें इनकार करना गुमराही का सबब है और आपको दीन से ख़ारिज करने वाला है।
تو اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے سوال کریں گے کیونکہ ہم اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے نا. تو اللہ ہم سے سوال کریں گے دنیا میں کہ ہم نے کیا کیا، لیکن ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے. یہ اہم چیز ہمیں اس پوائنٹ سے پتا چلی. چلیں آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 53 ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو پوائنٹ نمبر 53 ہے کہ this is all that people with enlightened hearts need to know. People who are devoted servants of Allah and constitute the degree of those firmly grounded in knowledge. Verily, knowledge is of two types, one existent or accessible in creation, and one inaccessible in creation. To deny the knowledge that is existence is infidelity. To claim the knowledge that is inaccessible is also infidelity. Faith is not confirmed until a person accepts the knowledge that is existent and abandons the seeking of the knowledge which is inaccessible. تو اس کی وضاحت ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ تقدیر سے ہی کنیکٹڈ پوائنٹ ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کے الگ الگ درجے رکھے ہیں، اور علم جو ہے دو طریقے کا ہے. ایک وہ علم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے. اس میں کیا آئے گا؟ اس میں شریعت مطہرہ، قرآن مجید، حدیث پاک، ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہمارے کہا گیا نا کہ اس میں غور و فکر کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، ان ساری چیزوں پر ہمیں توجہ دینے کے لیے کہا. اسی طریقے سے ایک اور علم بھی ہے جو غیب کا علم ہے. اس میں سوال کرنے، اس میں توجہ دینے سے اللہ نے منع کیا. تو یہ دوسری قسم کا علم ہے. چلیے مسئلے تقدیر میں جو ہے اس میں الجھنا جو ہے گناہ ہے. تو یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ تقدیر میں الجھنے سے اور عقلی یعنی کہ انسان کو سمجھ میں آنے والی چیزوں کو چھوڑنے سے، نظر و فکر کرنے سے، یعنی کہ یہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، اس کو یعنی کہ تقدیر جو ہے کا مسئلہ ہے جو ہماری ذہن میں نہیں سمجھ میں آتا، اس میں غور و فکر کرنے سے اور ہر قسم کے وسوسے سے مکمل طور پر پرہیز کیا جائے، کیونکہ تقدیر کا علم اللہ تعالیٰ نے تمام عالم سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور تقدیر کے مقصد کو حاصل کرنے سے روک دیا گیا ہے. جیسا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء پارہ 18 اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ جو کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس کی پوچھ نہیں اور ہوگی، اور جو کام لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پوچھ ہوگی. لہٰذا اس شخص نے تقدیر میں بحث مباحثہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حکم کو رد کیا، اور جس نے کتاب اللہ کے حکم کو رد کیا ہے وہ کافر ہے. تو یہاں ہمیں اس آیت سے یہ وضاحت سے پتہ چل گیا کہ اللہ سے ہم سوال نہیں کر سکتے. چلے تو جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی، علم یہاں پر دو قسم کا ہے. جو ایک علم جس کو ہمیں تلاش کرنے، جس کو جاننے، جس کو پڑھنے اور جس پر عمل کرنے کے لیے بتایا گیا ایک وہ ہے، اور دوسرا تو جس سے ہمیں روک دیا گیا. تو علم کے اقسام کیا ہیں اس کو بھی ہم یہاں وضاحت سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مسائل کا ذکر ہوا ہے ان کی ضرورت وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جو اولیاء اللہ ہے، جن کے دل نور و ایمان سے منور ہیں، اور وہ راسخ فی العلم کے درجے پر فائز ہیں. راسخ فی العلم اسے کہا جاتے ہیں کہ سچائی کے راستے، سچائی والا علم، یعنی کہ علم برحق جو سچائی والا علم ہے اس پر وہ فائز ہے نا. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ علم دو قسم پر ہے. ایک علم وہ ہے جو مخلوق میں موجود ہے، یعنی جو شریعت کے احکام ہیں، نہ صرف ان کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے بلکہ ان کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے.
تو ان کو صرف جان لینا ضروری نہیں ہے نا، جیسے کہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کو صرف پڑھ لینا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثیں جو ہیں اس کو صرف پڑھ لینا ضروری نہیں ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اور دوسرا علم وہ ہے جو مخلوق میں موجود نہیں ہے، یعنی تقدیر کا علم، جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے لپیٹ لیا ہے، جس پر کسی مقرب فرشتے اور نبی اور رسول کو بھی مطالعہ نہیں کیا گیا، یعنی کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ لہٰذا موجودہ علم کو سیکھنا اور اس پر اعتقاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے، یعنی کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا، جو حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس کا علم جاننا سیکھنا ضروری بھی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے، کوئی جیسے آپ دیکھتے ہیں آج کل ایسے بھی فرقے ہیں جو منکر حدیث ہے، اور ایسے بھی فرقے ہیں جو منکر قرآن ہے، تو پھر گویا وہ کفر ہے۔ یہ اگر آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں یا قرآن کی کوئی آیت کا انکار کرتے ہیں تو پھر یہ کافر بن جاتے ہیں۔ اسی طرح علم منقود اسی طرح علم مفقود کا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے، یعنی کہ ایسے علم کا دعویٰ کرنا جس پر آپ کا کوئی، یعنی کہ غیب کے علم کے بارے میں آپ اپنی کوئی بات کہتے ہیں جس کا آپ کو کسی بھی طریقے سے کوئی علم نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ آپ ٹیروٹ کارڈز ہو گئے، ایسٹرولوجرز ہو گئے، یہ سارے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آگے کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیسی آپ کی زندگی ہوگی، آپ کی زندگی میں پیش آنے والے احوال کیسے ہوں گے، ان کے بارے میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو خود اس چیز کا علم نہیں ہوتا، وہ بس ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، تو گویا یہ بھی کفر ہے۔ کیونکہ تقدیر کا علم مخلوق سے پوشیدہ ہے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ ایمان صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ موجودہ علم کو قبول نہ کر لیں۔ موجودہ علم کو قبول نہ کر لیں یعنی کہ قرآن مجید اور اس میں بتائی گئی چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث کا بھی مطالعہ کریں، اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ان دو چیزوں کو تھام لیں اور اس کو قبول کریں، جب تک ہم دل سے قبول نہ کریں کہ اس میں جو بتایا گیا ہے یہ ہمیں عمل کرنے کے اعتبار سے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اور تقدیر پر بحث مباحثہ کرنے کو ترک نہ کر دیں۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کی بتائی ہوئی کتاب جو قرآن مجید ہے اس کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث، ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور دوسری طرف ہم اس چیز سے رک جائیں کہ جن چیزوں میں ہمیں غور و فکر کرنے سے منع کیا ہے، مسئلہ تقدیر، آگے کل پیش آنے والے احوال، اسی طریقے سے ان ساری چیزوں میں بحث مباحثہ کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ تو فوائد تقدیر، یعنی کہ تقدیر کے کیا فوائد ہیں، کہ اللہ نے اس علم کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے نا، اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ تو راسخین فی العلم کا راستہ تقدیر کو ماننا ہے، اس میں کئی فوائد ہیں۔ تو راسخین فی العلم، جیسے میں نے آپ کو بتایا، راسخ اسے کہا جاتا ہے جو سچا ہو نا، سچا۔ راسخین فی العلم کا مطلب یہ ہو گیا کہ سچائی کا جو علم ہے اس میں کہیں بہت سارے ہمارے لیے فوائد ہیں۔ تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ ہمارا اہم عقائد ہے نا کہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہو۔ تو تقدیر پر ایمان رکھنے والا خواہ کتنے ہی مصائب آ جائے، ان مصائب کے آنے سے I'm so sorry, just give me a minute. So sorry. کنٹینیو کر لیتے۔ میں یہ بتانے لگی تھی کہ
جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنے والا خواہ وہ کتنے ہی مصائب آ جائیں، ان مصائب کے آنے پر زیادہ گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ مصیبت تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، مصیبت تقدیر میں لکھی ہوئی تھی جو ہر حال میں مجھے پہنچنی تھی، اور اس مصیبت کو پہنچانے والا میرا خالق اور مالک ہے، جو مجھ پر مہربان بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اس مصیبت کے اندر بھی ان کی کوئی حکمت ضرور ہوگی، اس لیے وہ شخص جو ہے وہ صدمہ جو ہے وہ بہت جلدی دور ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اس بات سے سمجھ میں کیا آیا کہ اللہ نے مسئلہ تقدیر کو اسی لیے بھی پوشیدہ رکھا ہے کیونکہ جو انسان تقدیر کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے، تو اس کی زندگی میں جو پیش آنے والے احوال ہوتے ہیں وہ ان پر گھبراتا نہیں ہے، ان پر پریشان نہیں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو پیش آنے والے احوال ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے پیش آنے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے اس کی زندگی میں آ رہے ہیں نا، پھر وہ گھبراتا نہیں ہے، اس کے دل میں اس چیز کا اطمینان ہوتا ہے کہ یہ میری اللہ ہی کی طرف سے ہے جو میرے اوپر بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اگر یہ پریشانی آئے بھی ہے تو یہ اللہ ہی کے فضل و کرم سے میری زندگی سے دور ہو جائے گی، اس کا اسے یقین ہوتا ہے، اور اسے اسی طریقے سے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ صدمہ جو اسے پہنچا ہے اس تکلیف سے وہ بہت ہی جلد دور ہو جاتا ہے، بخلاف تقدیر کو نہ ماننے والے کے۔ تو اگر کوئی تقدیر کو نہ ماننے والا ہے تو اس ایسے موقع پر وہ خودکشی وغیرہ اور یا کسی ایسے قدم اٹھانے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایمان والے، آپ نہیں، کئی بار ہماری زندگی میں ایسے انسٹنسز آتے ہیں جہاں پہ ہمیں سوسائڈل فیل ہوتا ہے نا، کہ بس انسان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ بس اب مجھے سینا ہی نہیں ہے، لیکن پھر وہ یہ چیز کو سوچ کر رک جاتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ ہے، اور اس میں اللہ ہی کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اور اللہ ہی کی طرف سے یہ چیز میرے لیے اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، اور پھر جو تکلیف اسے پہنچ رہی ہوتی ہے اس سے اسے راحت مل جاتی ہے۔ جبکہ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جو خودکشی کرنے لگتے ہیں، جو پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو اگر اسے ہر چیز کا علم ہوتا تو وہ شاید ایسے کام کر لیتا نا، تو اسی لیے بھی اس چیز کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ تقدیر پر یقین رکھنے کا کیا ہوگا کہ وہ ہمیں ایسے کاموں سے جو اللہ نے منع کیا اس سے روک دے گی، جیسے کہ سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا، ان ساری چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے نا، تو اس سے انسان رک جاتا ہے، اس وجہ سے رک جاتا ہے کہ یہ میرے اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنے والا ناجائز اسباب کو اختیار کر کے مجرم نہیں بنتا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ ہونا تو وہی ہے جو میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے، پھر میں ناجائز اسباب اور ناجائز تدبیرات اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا مجرم کیوں بنوں؟ برخلاف تقدیر پر یقین نہیں رکھنے والوں کے کہ وہ جو ہے بے دھڑک ناجائز تدبیرات اور اسباب کو اختیار کر لیتے ہیں، تو جس کو اللہ کی ذات یعنی تقدیر پر یقین ہوتا ہے نا، دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل نہ کروں، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ناجائز چیزوں میں نہ جاؤں، میں ناجائز کام مت کروں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو میرے حق میں لکھ رکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، جو بھی چیز پیش آنے والی ہے، تو اس کے لیے میں کوئی ایسا کام کیوں کروں جس سے میں اللہ کو ناراض کروں۔ یہ انسان کی تقدیر پر یقین ہونے کی وجہ سے انسان برے کاموں سے بچا نہیں، یعنی ناجائز چیزوں میں، ناجائز چیزوں کو، اسباب کو اختیار کرنے سے وہ رک جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ میں اللہ کے نزدیک مجرم کیوں بن جاؤں۔ اس کے برخلاف جو انسان کو اللہ کی مطلب اللہ کی طرف سے پیش آنے والی چیزوں پر یقین نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا، اس پہ تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا، وہ پھر جائز ناجائز کا فرق بھول جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے حساب سے ناجائز چیزوں کو اختیار کرنے لگتا ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے تقدیر کا
कि नाजायज़ चीज़ों को इख्तियार करने से ये हमें रोकती है। तीसरा फ़ायदा ये है कि तक़दीर पर यकीन रखने वाला तकब्बुर व गुरूर और खुदपसंदी में मुब्तला नहीं होता। वो डरता रहता है नामालूम मुस्तक़बिल में मेरी तक़दीर में क्या लिखा हुआ हो। यानी कि इंसान को ये इल्म नहीं है ना कि कल आने वाला कल कैसा होने वाला है। तो इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बता दिया है कि तकब्बुर नहीं करना चाहिए। तो जो शख़्स तक़दीर पर ईमान रखता है वो तकब्बुर, गुरूर से और खुदपसंदी से बच जाता है, क्योंकि उसे ये इल्म है कि पता नहीं कि आने वाला कल कैसा हो। अगर कोई बहुत अमीर शख़्स है, वो अगर अपने माल पर गुरूर करता है तो आने वाले कल में उसका माल उससे छीन लिया जाए ना, तो इस चीज़ के डर से वो अपने आप को गुरूर से, तकब्बुर से, इन सारी चीज़ों से रोक लेता है। और ये जो मेरी अच्छी हालत है इसमें मेरा ज़ाती कोई कमाल नहीं है। उससे ये यकीन होता है कि ये जो भी मेरे साथ अच्छे हालात हैं, इस पर मेरा कोई ज़ाती कमाल नहीं है। ये तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ से मुक़द्दर है, यानी कि अल्लाह ने मेरे हक़ में ये बेहतरी लिखी है कि मैं लोगों के अंदर मुअज़्ज़ज़ हूँ, यानी कि मैं लोगों के अंदर एक अच्छा मेरा नाम है, एक अच्छा मर्तबा है, ये अल्लाह ही की तरफ से है, उसे ये बात का यकीन होता है। उस चीज़ को वो अपनी ज़ात से मंसूब नहीं करता। बख़िलाफ़ तक़दीर को न मानने वाला, अच्छी हालत में भी अजब और खुदपसंदी में मुब्तला हो जाता है और खूबियों के मौजूद होने पर तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला हो जाता है। तो जो शख़्स तक़दीर में यकीन या ईमान नहीं रखता है, यानी कि आने वाला कल जो होगा वो अल्लाह ही की तरफ से, अगर उसका इस पे ईमान नहीं है, तो फिर वो अपने आप के अंदर तकब्बुर पैदा कर लेता है। वो ये चीज़ों को जिनकी जो अच्छी चीज़ें उसके साथ हो रही है, वो अपने आप की ज़ात से मंसूब करने लगता है और उस पर गुरूर और तकब्बुर करने लगता है। तो इंसान जो है तक़दीर पर यकीन रखने से इन सारी चीज़ों से भी बच जाता है, तकब्बुर से, गुरूर से, खुदपसंदी से, क्योंकि ये सारे ट्रेट्स जो हैं इंसान में अल्लाह को नापसंद हैं, कि अल्लाह को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद कि बंदे के अंदर हो ना, तो इनसे ये बंदा बच जाता है। किस वजह से? तक़दीर पर ईमान रखने की वजह से, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि आने वाला कल कैसा होगा। तो वो यकीन के साथ ये कैसा गुरूर कर सकता है कि मेरा आने वाले कल में भी मैं मालदार होऊँगा ना, तो उसके अंदर आजिज़ी और इंकिसारी पैदा हो जाती है। वो किसी और के साथ तकब्बुर के साथ बात नहीं करता, गुरूर नहीं करता वो उसके हैसियत पर। जिसको ईमान होता है, यकीन होता है तकदीर पर, तो वो इसका ये एक और फ़ायदा हो गया, तीसरा फ़ायदा था ये। चौथा फ़ायदा ये है कि तकदीर पर ईमान रखने वाला असबाब के जमा होने पर असबाब पर फ़ौक़ियत नहीं होता। वो समझता है कि कोई सबब इस वक़्त तक मुयस्सर नहीं हो सकता जब तक कि मेरे तकदीर में ना लिखा हुआ हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असर न डाले और असबाब मुहैया न होने पर मायूस नहीं होता। हमें नहीं और और हिम्मत नहीं हारता और वो यकीन रखता है कि अम, वो यकीन रखता है कि थोड़े से असबाब में भी अल्लाह ताला इसमें असर डाल सकता है। डालकर मेरा काम बना सकता है, उसको ये यकीन होता है। यानी कि चौथा जो हम पॉइंट डिस्कस करने लगे, इस पे ये बात का वज़ाहत हमें मिलती है कि अगर इंसान को अल्लाह की ज़ात पर यकीन हो जाए ना, कि तकदीर पर अगर उसका ईमान हो जाए, तो फिर वो जो है उसे असबाब की फ़िक्र नहीं होती। जैसे कि आपको मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आप कोई दवाई लेते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत बार हम बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन उसका असर कोई दिखाई नहीं देता। तो इस बात को याद रखें कि दवाई का असर तभी होगा जब अल्लाह ने उस दवा में शिफ़ा रखी। आप चाहे कितनी दवाएँ ले लें, अगर आप या शाफ़ी या अल्लाह के नाम से या अल्लाह का नाम लेकर या अल्लाह इसमें शिफ़ा दीजिए, ये कलमात कहकर अगर आप कोई दवाई नहीं लेंगे, तो फिर गोया वो दवा आपके लिए कोई शिफ़ा का बायस नहीं बन सकती। जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें शिफ़ा ना डाले, आपको वो दवा कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती।
تو اسی طریقے سے جب بندے کو تقدیر پر یقین ہو جاتا ہے نا، یعنی کہ اللہ ہی کی طرف سے ہر چیز کا ہونے کا یقین اس کے دل میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ اسباب جو ہے اگر اسے بظاہر یہ نظر آئے کہ میرا کوئی کام نہیں بن رہا ہے، لیکن اگر اس کے پاس بہت ہی لمیٹڈ ریسورسز بھی ہو تو بھی اس کے پاس یہ توکل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے مجھے اس پریشانی سے نکالنے میں، اور یہ اسباب کے کم ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا کام بنا سکتا ہے، اس پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جس کو تقدیر پر یقین نہیں رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ ہمیشہ اسباب کو جمع کرنے پر زور دیتا ہے، یعنی کہ جیسے ہم آج کل دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف دنیا کو بہتر بنانے ہی کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ اپنے دین پر محنت کر کے آخرت والی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ صرف اسباب کو اختیار کرنے کی، یعنی کہ آپ اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے جمع کر لیں گے تو زندگی بہتر ہو جائے گی، گھر ہو جائے گا تو زندگی بہتر ہو جائے گی، تو وہ اسباب کے جمع ہونے پر فوقیت دیتے ہیں، کیونکہ اس کی نظر اسباب پر ہوتی ہے، تقدیر پر نہیں۔ یعنی کہ اللہ کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پیش آنے والے ہیں اس پر اس کی یقین، اور اسباب مہیا نہ ہونے پر ہمت ہار جاتا ہے اور کمزور پڑ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور کوشش بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر پر اگر ہمارے ایمان ہوگا تو ہمارے لیے وہ ایک موٹیویشن کا ذریعہ ہوگا کہ ہمیں کوشش کرتے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس میں یعنی کہ خیر ڈالنا اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ یہ انسان کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، جب اسے یقین ہوتا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے جو میرے ساتھ پیش آنے والے احوال ہے، جو بھی چیزیں میرے ساتھ پیش آ رہی ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر بندہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر یقین بھی کرنے والا ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے کی وجہ سے اسے مایوسی نہیں محسوس ہوتی، اس کا دل شکستہ نہیں ہوتا، وہ ہمت نہیں ہارتا۔ جو لوگ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ ہمت ہار جاتے ہیں اور وہ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور وہ کوشش کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں جب ان کے اسباب سے کام نہیں بن رہا ہوتا ہے نا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرا یہ کام بن ہی نہیں رہا، کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ وہ اسباب ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور اسباب ہی کو اختیار کرنے پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا کام نہیں بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے علم کا ایک اور فائدہ تھا، یعنی کہ یہ جو تقدیر والا علم ہے اس کو پوشیدہ رکھنے کا یہ چوتھا فائدہ تھا۔ یہ 4 فائدے اہم ہیں جو ہم زندگی سے کو ریلیٹ کر کر سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 53 تھا۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 53 میں ہمیں وضاحت کے ساتھ یہی بات بتائی گئی ہے کہ جو انسان علم غیب جس کو حاصل کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے اس کو حاصل کرنے جاتا ہے تو پھر وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو انسان اللہ نے جس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بتایا ہے، جیسے کہ شریعت مطہرہ، قرآن مجید کا علم، حدیث پاک کا علم، اس کو جاننے سے اور اس کو ڈینائی کرے، یعنی کہ اس کو اس کو رد کر دے یا اس کو غلط کہے یا اس کا انکار کر دے تو پھر وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اہم چیز ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہر کسی کو نیکی کی بھی توفیق ملتی ہے، یا اگر وہ اس کے دل میں ہی شر ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اس کے اعمال کی بنیاد پر۔ اور غیب کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس علم کو اپنے مقرب فرشتوں سے بھی چھپایا ہوا ہے، اپنے نبیوں سے بھی چھپایا ہوا ہے، اور اللہ جس کو جتنا علم دینا چاہے اس نے اتنا علم ان کے نبیوں کو دیا ہے، تو ہم کوشچن کسی بھی چیز کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں کر سکتے۔ تو یہ اہم پوائنٹ تھا جو ہم نے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے پوائنٹ نمبر 43 الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔
امید ہے کہ آج جو 2 پوائنٹس ڈسکس کیے گئے ہیں مسئلہ تقدیر سے ریلیٹڈ، آپ کو اس میں ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم نیکسٹ پوائنٹ جو لوح قلم جو ہے لوح قلم، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے ریلیٹڈ جو پوائنٹس ہیں انشاءاللہ یہاں سے وہ والے پوائنٹ شروع ہو رہے ہیں، تو ہم اس پر گفتگو کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا، جو سنا، جو کہا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں، کیونکہ ابھی کچھ وقت باقی ہے ہماری نشست میں کی، تو میں چاہتی ہوں کہ آج ہم اس بات کو بھی مذکرہ کر لیں، کیونکہ تقدیر کے حوالے سے تو ہم بات کر چکے ہیں۔ تو یہی سب سے پہلا جو ہم کہتے ہیں کہ جو 6 چیزیں جن پر ہمیں سب سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، یہ سارا دین تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو ہمارے لیے ریمیننگ جو اعمال ہیں ان کو کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے کلمے والا یقین، تو یہ جو ابھی ہم نے پوائنٹس ڈسکس کیے یہ بھی اسی کے انڈر فال کرتے ہیں نا، کلمے والا یقین انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو اس کی وضاحت ابھی میں نے آپ سے کی کہ کوئی بھی چیز کو آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے، اس کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھیں تو یہ آپ کا کلمے والا یقین کا بنیاد بن جاتی ہے۔ تو اپنے دل میں کلمے والا یقین پیدا کریں کہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ دوسری اہم چیز جس پر ہمیں محنت کرنی ہے وہ ہے ہماری نماز، کیونکہ سب سے پہلے ایمان کے بعد جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ ہوگی ہماری نماز۔ تو نماز کا بہت اہتمام کریں، اس کو اس کے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کریں، نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں کو اچھی طریقے سے پڑھنے کا اہتمام کریں، تجوید کا لحاظ رکھ کر پڑھیں، اور جو ہم فریکوینٹلی پڑھتے ہیں سورہ 30 پارے کے ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں نا۔ آپ جب سمجھیں گے اور پھر پڑھیں گے تو آپ خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جس پہ ہمیں بہت محنت کرنی ہے وہ ہے علم اور ذکر۔ علم اور ذکر کا مطلب یہ ہے کہ علم تو ہمیں حاصل کرنا ہے، علم ہم حاصل کر سکتے ہیں ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر، دین کی کتابوں کا مطالعہ کر کے، قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ پڑھ کر، احادیث مبارکہ پڑھ کر ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اور علم حاصل کرنا ضروری ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ تو ہمیں علم ہمیشہ حاصل کرنا چاہیے اور پھر اس پر عمل بھی کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ذکر کہتے ہیں اللہ کی یاد کو ہمیشہ اپنے دل میں زندہ رکھنا۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے 3 تسبیحات کی پابندی کا بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ 3 تسبیحات کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ آپ ذکر کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ سب سے پہلے تو استغفار کی پابندی کرنا ہے۔ استغفار کی پابندی کرنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارا دل جو ہے ہمارے گناہوں کے باعث سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پہ یعنی کہ ہمارا جو قلب ہے اس پہ ایک سیاہ نقطہ لگایا جاتا ہے، تو انسان کے گناہوں کے باعث یہ دل جو ہے پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو یہ ہمارے دل کو صاف کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں، اگر آپ کے پاس کوئی میلا کپڑا ہے تو پہلے آپ کیا کریں گے؟ اس کو صاف کریں گے نا، دھوئیں گے۔ تو جس طرح کپڑے کو دھونے سے کپڑا صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے استغفار کرنے سے ہمارا دل بھی صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ تو گناہ کبیرہ بھی اللہ کی طرف جب آپ استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس کو پھر نہ دہرانے کی نیت سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے ہیں، آپ کا قلب جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے آپ کپڑے کو صاف ستھرا کرنے کے بعد اس پر عطر لگاتے ہیں خوشبو کے لیے تاکہ آپ کے کپڑے میں سے خوشبو آئے، اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل منور ہو تو آپ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں نا۔ جب آپ کا دل استغفار سے صاف ہو گیا، اب جب آپ درود پاک پڑھا کریں گے 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، کم از کم، تو آپ کا دل منور ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ اسی طریقے سے جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں صبح شام 100 مرتبہ۔
इसी तरीके से बताया जाता है कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम जो है ये कलमात तराजू पर बहुत वज़नी हैं और ज़ुबान पर बहुत हल्के हैं, तो इनको पढ़ने का एहतमाम करें। आप कोई भी ज़िक्र करें बस अल्लाह को अपने दिल में याद रखें हमेशा। इसी तरीके से आप मुराक़बा भी कर सकते हैं, जब आप जानिमाज़ पर बैठे हैं, नमाज़ के बाद 5 मिनट के लिए अपनी आँखों को बंद कर लें, अपने दिल से अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह ज़ुबान से नहीं कहना है, दिल से बस दिल में महसूस करें कि आपका दिल कह रहा है अल्लाह, अल्लाह। आप ये सोचिए कि अल्लाह की रहमतें आ रही हैं, मेरे दिल में समा रही हैं, मेरे दिल से ज़ुल्मसियाँ दूर हो रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह, अल्लाह। आप करके देखें, आप मुराक़बा करके देखें कम से कम 5 मिनट के लिए, आपको दिल में बहुत सुकून महसूस होगा। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद में ये है ना कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो जो हम हमेशा इत्मीनान जिसको तलाश कर रहे होते हैं, जो सुकून जिसको तलाश कर रहे होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही के ज़िक्र में है। अल्लाह ही की याद से दिलों को इत्मीनान मिलता है, तो अल्लाह ही की याद से हमें इत्मीनान मिल सकता है, तो इसको पढ़ने का एहतमाम करें। इसके बाद जो है तीसरी चीज़ तो इल्म ज़िक्र हो गई, फिर चौथी चीज़ जो है इकराम मुस्लिम है। इकराम मुस्लिम में ये अहम चीज़ याद रखें कि आपके हाथ से, ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, ना आपके कोई अमल से किसी को तकलीफ़ पहुँचे। आप हमेशा दूसरों के लिए वो चीज़ें चुनें जो आप अपने लिए चुनते हैं। हमेशा एक-दूसरे के साथ अच्छाई का आप रवैया रखें, दूसरों के लिए बाइस रहमत बनें, ज़हमत नहीं। तो इसका एहतमाम करें कि आप सबके साथ अच्छा रहें और अच्छे बनें। इसके बाद जो 5वीं अहम चीज़ है वो इख़लास लिल्लाहियत है, यानी कि आप कोई भी काम करें तो अल्लाह ही की तरफ से है, इसको समझें। यानी कि समझने के लिए मैं बताती हूँ कि अगर हम कोई काम करते हैं तो इसका अजर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ से हासिल करने का हमारा नियत होना चाहिए। यानी कि हम कोई भी कम अमल करें, हमारी ये नियत होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अमल को कबूल कर लेना। अल्लाह ही को दिखाने के लिए कोई अल्लाह ही के पास उसका अजर हासिल करने के लिए कोई भी अमल करना चाहिए। इसके लिए बड़े बताते हैं कि कोई भी हम काम करें, चाहे वो दीन का काम हो, दुनियावी काम हो, कोई भी काम हो, ताकि हम जो है शो ऑफ करने वाले यानी कि रियाकार ना बने, इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी नियतों को टटोलें, नियतों को पहले टटोलें, कोई भी काम शुरू करने से पहले आप टटोलें कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मेरा मकसद क्या है? दरमियान में टटोलें कि मेरा इससे मेरा मकसद क्या है ये करने का, और इसके इख्तिताम में आखिर में करें, अपनी नीयत को टटोलें कि मैंने ये काम क्यों किया? इससे मैं किसकी रज़ा चाहती हूँ? अल्लाह की रज़ा चाहती हूँ कि दुनिया वालों की रज़ा चाहती हूँ कि दुनिया वाले मुझे अच्छा समझें। अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया वाले आपको अच्छा समझें, तो फिर गोया आपने रियाकारी की और इसका कोई अजर आपको नहीं मिलेगा, और अल्लाह ही की तरफ अगर आपने अपनी लौ लगाई कि अल्लाह ही की तरफ से मुझे इसका अजर चाहिए, तो फिर ये अल्लाह के पास काबिल कबूल होगा। तो ऐसे ही आप कोई भी काम करें तो हमेशा इसमें अल्लाह ही की तरफ से यानी कि खैर का इरादा करें कि आप अल्लाह ही की तरफ से यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही से इसका बदला चाहते हैं। और इसके अलावा जो छठी चीज़ है जो जिस पे हम सबको मेहनत करनी चाहिए वो है दावत तबलीग, यानी कि दीन के कामों में हमेशा आगे रहें, दूसरों को भी दीन सिखाएँ, क्योंकि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाले नहीं हैं। तो ये हम सब पर ज़िम्मेदारी है कि जो भी अच्छी बातें हम सीखते हैं, हम दूसरों तक पहुँचाएँ, खुद भी जन्नत में जाने वाले बनें, दूसरों को भी जन्नत में ले जाने वाले बनें। और ये तभी मुमकिन है जब हम सब कोशिश करें एक-दूसरे को अच्छी बातें सीखने और सिखाने की। और ये मुमकिन है जब हम ऐसी दीनी मजलिसों में जुड़ें, दूसरों को भी जुड़ने के लिए इसमें इनवाइट करें, और अपनी ज़ात से, अपने एतबार से आपके जो भी मुनासिब काम हो जिससे आप दीन को तफ़वीत पहुँचा सकते हैं, दीन के दाई बनें। तो यही बस चंद एक बातें थी जिनका मैं ज़िक्र करना चाह रही थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ है कि जो हमने पढ़ा, जो सुना, जो कहा गया है, इस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। और इसको हम सब के लिए मग़फ़िरत का सबब बनाए, जहन्नम की आग से बचने का सबब बनाए और हमारे लिए मग़फ़िरत का सबब बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगली नशिस्त सीरत के एतबार से इंशाअल्लाह अगले सैटरडे होगी और आखिरी के एतबार से नेक्स्ट संडे होगी सेम टाइम पे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि